اچھا ملک صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ زیرو سے ہیرو بننے کا سفر، ایک ایسا لڑکا جو 100 روپے ماہانہ کماتا تھا اب ایک کروڑوں روپے کی امپائر کا مالک ہے. ہم بات کر رہے ہیں ازوا انٹرنیشنل کاسمیٹک انٹرنیشنل کی. تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کہاں سے آپ کو لگا کہ مجھے زندگی میں ابھی موو کرنا چاہیے؟ جی ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سفر کامیابی کا یا جو ایک سفر ہوتا ہے نا انسان کو اپنے آپ کو اجاگر کرنے کا، یہ بچپنے سے ہی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا بھی سفر ایسے شروع ہوا کہ میرے والد صاحب سن 1988 میں کچھ صحت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے. تو اس وقت میرے کندھوں کے اوپر بہت بڑا بوجھ آیا. میرے سے ایک بڑا بھائی تھا، لیکن وہ ان کا اپنا مائنڈ تھا، میرا اپنا مائنڈ تھا. تو میرا مائنڈ تھا اپنے گھر کو چلانے کا، میرا مائنڈ تھا اپنے والدین کی خدمت کرنے کا. تو بچپن سے ہی میں نے ایسے کام کیے جو مطلب کہ مجھے کچھ نہ کچھ ارننگ آئے اور میرا گھر چلے. صحیح ہو. یہ میرے کندھوں کے اوپر بوجھ تھا کہ میں آج تک اپنی والدہ کو باہر جانے نہیں دیتا تھا. جو ان کے کام تھے وہ میں خود کرتا تھا بچپن میں. ٹھیک ہے. تو بچپن سے جب یہ عادت اتنی بڑی، ہم نے ایک چھوٹی سی پہلے دکان بنائی، کریانے کی دکان محلے میں جیسے گھر میں بنتے تھے وہ ایسے ایک دکان بنائی. اس دکان کو بہت اچھے طریقے سے چلایا بھی اور ساتھ میں اسکول بھی جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو دونوں کام کرتے کرتے پھر ایسا شوق آ جاتا ہے کہ جمعہ وطن چھٹی ہوتی ہے تو بہت سارے لڑکے لوگ جو ہے نا وہ کھیلوں کا انتظام کرتے ہیں کہ آج میں نے فلاں دوست کے ساتھ جانا ہے، فلاں دوست کے ساتھ جانا ہے. لیکن میں جمعے کی چھٹی بھی کوئی ایسے لیتا تھا تو محلے میں نا لوبیا، چنے، چھلی ایسی چیزیں جو لگا کے نا، ٹھیک ہے. تو شام کو مجھے پتا تھا کہ میں نے شام کو 20-25 روپے لا کے گھر دینے ہیں، میرا گھر چلنا. تو یہ شوق بچپن سے تھا. تو بچپن سے اس کو اتنا اجاگر کرنے کا شوق تھا کہ مجھے کوئی پلیٹ فارم ملتا. تو پلیٹ فارم پہلے جو سب سے پہلے ملا اس چیزوں سے نکل کے، وہ ایک ہوٹل پہ آفر آئی کہ آپ نے کام کرنا ہے. تو اس وقت ایک 100 روپے ماہانہ. یہ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ سن 85 کی بات کر رہا ہوں. 85 میں 100 روپے ماہانہ. کسی ہوٹل میں کام کیا. وہاں پہ ویٹر کی جاب کی یا ویٹر کی جاب کی. تو وہ ایک 100 روپے مہینہ کام کرتے کرتے ادھر ایک دوست کھانا کھانے آتے تھے، وہ کہتے تھے یار آپ کی یہ سیلری بہت کم ہے، تو میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو 150 روپے دوں گا. کیا بات. وہ دودھ کا کام کرتے تھے، تو دودھ کے کام کے اوپر میں چلا گیا. مطلب 100 سے آپ نے جم کیا 150 پہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 2 ماہ ادھر کام کیا تو محلے میں ایک بزرگ آتے تھے، وہ کہتے ہیں یار بچہ بہت اچھا ہے، محنت بہت کرتا ہے، کام بہت اچھا کرتا ہے. تو ان کے داماد تھے جو میرے استاد بنے، شیخ ادریس صاحب. تو وہ کہتے ہیں یار آپ نا میرے داماد کی دکان ہے کپڑے کی، تو آپ ادھر شفٹ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو 200 روپے دوں گا. 150 سے 200 پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. جب 200 پہ چلے گئے تو میں نے گھر بھی مشورہ کیا، والدہ سے پوچھا تو انہوں نے بولا جی کام اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، تو آپ ضرور نہ یہ کام پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. کل ہمارے پاس کچھ پیسے آئیں گے تو ہم اس کے لیے آپ کو نا دکان بنا دیں گے، تو یہ کام ٹھیک ہے. تو میں نے اسے موو کیا اور کپڑے کی دکان پہ چلا گیا. تو کپڑے کی دکان پہ جب کام کیا تو وہ 20 سال ادھر لگائے میں نے. کپڑے کی دکان پہ 20 سال. ٹھیک ہے. وہ ایسا ہے کہ بالکل ایک گھر جیسا ماحول مل گیا. لیکن جو کام تھا بازار میں بیٹھ کے جتنا اس دکان کو میں نے چلایا، نیک نیتی سے کام کیا، کبھی اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ میں ملازم ہوں یا ملازموں کی طرح میں نے ادھر کام کیا. نہیں، یہ مجھے پتا تھا کہ میرا اپنا کام ہے، مجھے پلیٹ فارم ملا. میں نے بہت کام کیا مالکوں کی طرح. ہو سکتا ہے کہ مالک بھی ایسے کام نہیں کرتے جو میں نے اس وقت کام کیا. تو 20 سال کام کرنے کے بعد پھر اور ایک بات آ جاتی ہے کہ یار اس کے آگے کب ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو 20 سال بعد میری سیلری تھی 6,000 روپیہ. 200 سے سٹارٹ کر کے 6,000 روپے تک آپ پہنچ چکے تھے. تو اب تھا کہ یار یہ ایسے ہی گزارنی ہے یا آگے جانا ہے. تو مائنڈ تو تھا لیکن پلیٹ فارم نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک ارادہ کیا کہ بس آج کے بعد میں نے یہ کپڑے کا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. بالکل اٹل فیصلہ کر کے اس کو چھوڑ دیا. تو ہم باہر نکل کے ہم نے اسکریپ کا کام کیا اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسکریپ کے کام میں اتنی برکت ڈالی، اتنا کام دیا، تو میں خود آپ حیران ہو گیا یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ایک دم ہی مطلب کہ 6,000 سے
مجھے مطلب کہ میں 1 لاکھ روپے مہینہ کمانے لگ گیا اسکریپ کے کاروبار. اسکریپ کے کاروبار میں. ٹھیک ہے. مطلب کہ ایک دن میں ایسا جمپ آ جاتا تھا کہ بھائی 50,000 روپے کا کام آ گیا, تو وہ کام ہم کرتے رہے. اسکریپ کے کام کے بعد بھی جب یہ ایک ہمارے پاس برانڈ تھے, دوست تھے میرے, بالکل فیملی ریلیشن تھا, بہت اچھا تعلق تھا, بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ, تو اس برانڈ میں چلے گئے. یہ بھی ایک جاب کی صورت میں, یار وہ بھی کام کرتا تھا. اس کا مطلب ہے یہ جو ابھی نزوا آپ نے برانڈ لانچ کیا, اس سے پہلے آپ کا ایکسپیرینس تھا کسی بھی؟ جی ایک برانڈ کے ساتھ, کاسمیٹک برانڈ کے ساتھ تھا. تو اس برانڈ کے اوپر بھی میں نے پھر وہ محنت کی ہے. پلیٹ فارم تھا, وہ پلیٹ فارم تھا پورے پاکستان کا, وہ پلیٹ فارم تھا پوری دنیا کا. تو میں نے اس پلیٹ فارم سے مطلب کہ پوری دنیا کا سفر کیا. 20 سے 25 ملکوں میں مارکیٹنگ کے لیے نکلے. پورے پاکستان میں اس بات کا کہتے ہیں لوہا بنوانا, وہ میں نے لوہا بنوایا کہ جو برانڈ یہ کام کر رہے ہیں نا, لوگ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. تو مائنڈ سیٹ تھا یہ والا. اور یہ حقیقت میں بہت بڑی بات ہے کہ نہ پیسے سے کام ہوتا ہے, نہ آپ بولنے کہ میرے پاس یہ بڑی جائیداد ہے تو میں اتنا کام کر لوں گا. نہیں, ٹھیک ہے. کام یا کاروبار یا بزنس مین بننا ہے تو آپ کے ویژن سے بننا ہے. ویژن سے بنتا ہے. وہ ویژن آپ نے اپنا لے کے آنا ہے تو اس سے آپ نے آگے بڑھنا. ملک شفاقت صاحب ایک ویژنری انسان تھے. جی بالکل, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ, ایسی سوچ دی, اور اسی سوچ کے ساتھ جو سب سے بڑھ کر تھا کہ انسانیت کی خدمت کرنا. اچھا, آپ سے اگلا سوال, آپ کی کوئی ایسی عادت, آپ کی کوئی ایسی ادا جس پہ آپ کو بڑا ناز ہو کہ یہ میری ادا, تھوڑا ورسٹائل آدمی ہو, اس ناز پہ, اس بات پہ, اس عادت پہ مجھے بڑا ناز ہے؟ دیکھو, ایز اے مسلم, ایز اے انسانیت میں سوچوں تو مجھے صرف یہی ناز ہے کہ میں ہر اس آدمی کا بھلا کرتا ہوں, ہر اس آدمی کا احساس کرتا ہوں جس کو میں نہیں بھی جانتا. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرے لیے اللہ نے عطا کی یہ چیز ہے جو میرے پاس ہے. اور لوگ آتے ہیں, میں نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ کیوں ہیں, کہاں سے ہیں, کس نے بھیجا ہے. تفریق نہیں کرتے, بالکل تفریق نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے سمجھ آئی کہ باقی آپ کے لیے کوئی ایسا سین ہے کہ آپ مجبور ہیں, پریشان ہیں, تو میری کوشش ہوگی کہ جو مجھ سے ہو سکے میں وہ کروں. یہ میری عادت ہے. مجھے اس عادت سے بہت سارے دوستوں نے منع بھی کیا, لوگوں نے بھی منع کیا. بہت سارے مطلب کہ اس میں ایک پریکٹیکل جو سین ہے نا, ہمارے محلے میں نا بچے تھے, وہ نشہ کرتے تھے. وہ نشہ کرتے کرتے نا محلے میں نا چوریاں کرتے ہیں. رات کو گھروں میں جانا, موبائل اٹھا لیا, کبھی کسی کا کچھ اٹھا لیا. تو 2 بڑے جو تھے نا, وہ میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے بولا, یار آپ کے پاس اتنا پیسہ, ہم نشیوں کو پیسہ بانٹتے ہیں یا آپ غلط کرتے ہیں. تو میں نے جو نشیوں کو پیسہ دینے کا ایک کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی آج کے بعد چوری نہیں آپ نے کرنی, چوری سے آپ منع ہو جائیں, خرچہ مجھ سے لے لے گا. تو میں نے تو ان کو یہ ویژن دیا تھا, سوچ دی تھی. لیکن جب محلے کے بڑے آ کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے کہ آپ غلط کرتے ہیں, آپ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں, نشیوں کو پیسے دے رہے ہیں, یہ کیا تماشا ہے. ایسی عادت ہوتی ہے, جیسے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ چاہت کس انداز سے ہونی چاہیے. ہر آدمی کا اپنا ویژن ہے کہ آپ نے برائی چاہت لینی ہے یا اچھائی والی چاہت لینی ہے. وہ دونوں چیزیں ہر انسان میں موجود ہیں, اور ہر انسان اس جگہ پہ موجود ہے. تو اس وجہ سے جب میرے پاس آئے تو میں نے بولا, ٹھیک ہے بھئی آپ کہتے ہو تو آپ میرے محلے دار ہیں, بڑے ہیں, آپ نے کہا, میں نے منع کر دیا کہ بھئی آج کے بعد خبردار آپ نے میرے پاس نہیں آنا. جیسے ہی میں نے منع کیا, دوسرے دن انہی کے گھروں سے موبائل اٹھ گئے ہیں. تیسرے دن کسی کا کچھ چلا گیا, چوتھے دن کسی کا کچھ چلا گیا. پھر آگے بھائی وہ آپ کے بچے جو ہے نا, جن کو آپ پیسے دیتے تھے نا, تو وہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. میں نے بولا, بھئی آپ نے تو منع کیا تھا. تو میرا ویژن یہ تھا کہ بھئی آپ چوری نہ کریں, مجھ سے لے لیں, میں آپ کو خرچہ دے دیتا ہوں, مجھ سے ہر ویک آ کے لے کریں, میں آپ کو دوں گا, لیکن چوری نہیں آپ نے کرنی. تو میں نے تو ان کو چوری سے منع کیا تھا. اب آپ ان کا مائنڈ تھا کہ بڑوں کا مائنڈ تھا کہ یہ کو اپنی چاہت کے لیے یا اپنی بڑائی کے لیے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ اس کے پاس آئیں گے. مائنڈ یہ نا میرا. ٹھیک ہے. میں نے ایکٹیولی سوچا. اگلا سوال, یہ بڑا کامیاب ہو جاتا ہے, برانڈ بن جاتا ہے, تو اس کے ہیٹرز, چیلس لوگ, کرٹکس, حاسدین بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو وہی جو کہتے ہیں کہ میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہینڈل کیا. کہ بہت سارے اس وقت کے بھی لوگ حاسد تھے, چیلس تھے, تو بہت پریکٹیکل کہتے شرارتیں تھے یا ظلم تھے, کرتے تھے, وہ کچھ نہیں کہتے تھے. صحیح. تو اس لیے میں بھی اسے سنتے رسول کو اپناتا ہوں. مجھے جو بھی کچھ کہہ لے میں کہتا ہوں اللہ آپ ریئیکٹ نہیں کرتے. ریئیکٹ نہیں کرتا. کالو سلامہ کہہ کے راستہ نکال کے لے جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا, کہ جب میں اس سے کوئی بھی ریئیکٹ کروں گا یہ اس کا ظرف ہے, میرا ظرف میرے ساتھ ہے, مجھے اللہ نے وہ عطا کیا ہے, برداشت بہت ہے.
کچھ بھی ہو جائے میں صرف اللہ سے بات کرتا ہوں, اپنے رب سے بات کرتا ہوں, اپنے نبی سے بات کرتا ہوں, انہی کا ہلا وسیلہ دیتا ہوں کہ جو کبھی کو ایسا وقت آ بھی جائے. ابھی یہ 2 سال پہلے بہت بڑا کڑا وقت آ گیا جب برانڈ کو چھوڑا, اتنا تعلق تھا, رشتے ختم ہو گئے, ناطے ختم ہو گئے, تو پھر آخر بات اللہ سے. پھر ٹیم بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹیم بنائی آپ نے. اب سے اگلا سوال ہے, ٹیم بلڈ کرنا کتنا مشکل کام ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. وہ جو آپ نے اس سے پہلے مجھے پوچھا نا کہ جو جیلسز لوگ ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں ٹیم میں بھی ضرور پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ٹیم کو ہینڈل کرنا, میں کہتا ہوں جو بزنس مین ہے, جو جن چیزوں کو سمجھتا ہے نا, کہ کسی بھی اپنے امپلائی سے وہ بولے کہ میں نے 100% رزلٹ لینا ہے, تو میں کہتا ہوں وہ ناکام ہے. رزلٹ آپ کا 100% ہی ہوگا, لیکن 80% پیور ہوگا, 20% کہتا ہوں کہ بھائی وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. لیکن آپ کے اندر وہ مادہ ہونا چاہیے کہ وہ 20% کو برداشت کریں. اگر آپ 20% کو برداشت نہیں کرتے, امپلائی کو نکالتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے ختم ہو جائے گا. امپلائی آپ کا ہی ہے, وہ ایک احساس ہے آپ کا. اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ احساس ہے, نہیں سمجھتے تو وہ ایک روڑی کا ٹکڑا ہے. اب آپ کا اپنا مائنڈ ہے, آپ نے کیا سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کو کمائی کر کے دے رہا ہے نا, وہ اس دور میں یا کسی بھی دور میں وہ بڑا افضل ہوتا ہے. لیکن سوچنا اور سمجھنا آپ کا کام ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے, میرے نصیب میں ہے. نہیں پتا آپ کو کہ اس کے نصیب کا آپ کو مل رہا ہے, یا جو آپ نے گیٹ کیپر رکھا ہے اس کے نصیب کا مل رہا ہے, یہ نہیں پتا آپ کو. نہیں پتا. لیکن جب آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں گے, تو یہ پھر سیدھا جو ہے نا بات اللہ تعالیٰ تک چلی جاتی ہے کہ آپ میرے لیے یہ بات سوچ رہے ہیں, میرے راستے. آپ سے اگلا سوال ہے, آپ اتنی بڑی امپائر چلا رہے ہیں, باسی ایٹیچیوڈ کو آپ لائک کرتے ہیں یا ایز اے لیڈر ٹیم کے ساتھ آپ رہنا پسند کرتے ہیں؟ آپ کا لیڈر کے ساتھ, اپنی ٹیم کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن ہے, اور آپ کس ریلیشن شپ کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں؟ ذرا گردن میں 6 mm کا سریا رکھ کے اچھا لگتا ہے آپ کو, یا ساتھ نیچے بیٹھ کے اپنے امپلائیز کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل. جو 6 انچ کا سریا ہے نا, وہ تو فرعون میں بھی تھا, تو اللہ کی ذات نے اسے بھی ختم کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب ملک شفاقت اصل میں ہے باس ہے یا لیڈر ہے؟ لیڈر ہے. لیڈر ہے. وہ کیسے بتائیں ذرا. لیڈر ایسے ہے کہ جتنے بھی امپلائی ہوں گے نا, دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ ڈرائیور میرے ساتھ آیا, ٹھیک ہے, چھوٹی سی مثال ہے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ بھائی اس نے 3 ماہ بعد گھر جانا ہے, تو جب گھر جائے گا تو میں سے پوچھوں گا بھائی کتنے دن آپ نے رہنا ہے, کب واپس آؤ گے. نہ میں نے کتنے دن پوچھا ہے, نہ میں نے اس کو گھر گئے ہوئے کال کی ہے کہ بھائی آ جاؤ. وہ آئے 10 دن بعد, وہ آئے 20 دن بعد, وہ آئے 1 ماہ بعد, وہ آئے 2 ماہ بعد. سیلری بھی اس کو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور کال بھی کبھی نہیں کی. میرے بیٹے نے کال کی ہو تو وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. میں اپنے فون سے اس کو کال کر کے نہیں کہا کہ بھائی واپس آ جاؤ. یہ مطلب کہ جیسے میں انسان ہوں تو وہ بھی انسان ہے, اس کے بھی گھر ہے, فیملی ہے, بچے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو اس چھوٹے چھوٹے ٹکر ہے نا, یہ والے یہ آپ دیکھیں گے تو 1400 سال پیچھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے یہ تھے. اس وقت یہ ایک نظام بنا تھا کہ آپ نے کسی اپنے امپلائی کو کیسے رکھنا ہے, آپ نے اپنے مسائل کو کیسے رکھنا ہے, آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو کیسے رکھنا ہے. تو میں تو ہمیشہ انہی کے اوپر عمل کرتا ہوں. اس وجہ سے میں نے کبھی بھی امپلائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند کرتا ہوں. امپلائی کے ساتھ بالکل ایک بھائیوں جیسا, مطلب کسی امپلائی کو, چاہے وہ گن مین ہے, چاہے وہ ڈرائیور ہے, چاہے وہ لیبر میں ہے, کبھی بھی ایسا ہے کہ بھائی وہ ادھر یہ بڑا بہت بڑا, میں کہتا ہوں میرے لیے جو ہے نا وہ ناقابل قبول ہے. گلٹ فیل ہوتا ہے, یار کیوں بولوں, یہ بھی انسان ہے. کیوں, اگر میں کچھ بھی ہوں, میں مطلب پریکٹیکل مثال ہے کہ امپائر کا بڑا لیڈر ہوں, بہت بڑا ہوں, لوگوں کے دل میں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ذات نے عزت نفس جو ہے نا وہ ہر انسان کے ایک جیسا بنایا. وہ چاہے گلی میں صفائی کرنے والا ہے, چاہے وہ آپ کے گھر میں گیٹ کیپر ہے, چاہے آپ وہ وزیر اعظم نواز شریف کو لے لیں, شہباز شریف کو لے لیں, اس سے نفس جو ہے نا وہ سب کا ایک جیسا ہے. تو اس حوالے سے میں مطلب کہ احتراماً, مطلب کہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں, میں نے احترام ہی کرنا ہے. مجھے صرف اس بات کا پتہ ہے, میرے سے وہ کہتے ہیں نا کہ کوڑا بھی پھینک جائے گا نا بھائی السلام علیکم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے, میرے اپنے ہوں, میرے بگانے ہوں, میرے دوست ہوں, لیکن میری طرف سے میرے ضمیر کو یہ مطمئن گوارا کرتا ہے میرے عزیز و اقارب ہیں تو میرے سے سہم ہے. اس کا مطلب ہے ملک شفاقت ایک باس نہیں ہے, ایک اچھا لیڈر ضرور, جو اکٹھا مل کے پوری ٹیم کو, اپنے پورے ادارے کو
اپ لفٹ کرنے کے لیے, اسکیل اپ کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کرتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ سے اگلا سوال, جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے, میں خاندان کی بات کروں گا, بندہ بہت گرو کرتا ہے تو اپنے خاندان کو سپورٹ بھی کرتا ہے, بہت سے لوگوں کو ساتھ بھی اپنوں کو لے کے چلتا ہے, لیکن سم ٹائم اپنوں میں بھی دشمن نکل آتے ہیں. تو اس جو اپنوں کی جنگ ہے, اس میں آپ ہارنا پسند کرتے ہیں یا مینج کرنا, کوئی آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, کوئی آپ کے پاس گر ہے, ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجیے, ہمارے آڈینس بھی سننا چاہتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ اپنی ذرا. میں کہتا ہوں کہ جو اپنوں سے جنگ کرے گا وہ غلط کرے گا, اپنوں سے ہار جانا نا وہ بہت اچھا لگتا ہے. اپنوں سے ہارنا چاہیے, اپنوں سے ہارنا اچھا, اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے ہر پتہ چیز کا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ آپ سے کتنا جیلس ہے, کتنا آپ کی کامیابی کے اوپر وہ ماتم کر رہا ہے, لیکن پھر بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کہتے ہیں چل یار خیر ہے کوئی بات. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. مطلب 100 بات کہتے ہیں 100 غلط ساتھ تو سرے پہ گانا ہے, تو اصل حقیقت میں اپنوں سے ہارنا سب سے اچھا کلیئر ہے میرے لیے. وہ میں کہتا ہوں کہ وہ قابل دید ہے. اپنے ہوں تو پھر میں کیوں بولوں ان کو برا, میں کیوں ان کو کہوں. اچھا, آپ سے اگلا سوال ہے, اتنا بڑا نزوہ انٹر کاسمیٹک انٹرنیشنل امپائر آپ نے کھڑا کیا ہے ماشاءاللہ. انسان کی زندگی میں نا بہت سارے درخت ہوتے ہیں, ان سب کو ٹائم کے ساتھ ساتھ پانی دینا چاہیے. ان درختوں میں سے اگر کوئی ایک درخت بھی سوکھ جاتا ہے تو زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کے اس زندگی میں خلا پیدا ہو جاتا ہے. اب درخت بہت قسم کے, معاش کا درخت بھی ہے, آپ کے شوق کا درخت بھی ہے, خدمت کا درخت بھی ہے, آپ کی فیملی کا درخت بھی ہے. اب میں بات کر رہا ہوں خدمت کے درخت کی. کیا سارے درخت, معاش کے درخت کے ساتھ کوئی خدمت کا درخت بھی لگایا ہے جس کو آپ روزانہ کی بنیاد پہ گوڈی کرتے ہو, پانی دیتے ہو, اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ یار یہ درخت میں نے کبھی اس کو نا سوکھنے نہیں دینا. اس پہ ذرا آپ بتائیے گا. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. وہ درخت ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے النور سینٹر. النور سینٹر, ٹھیک ہے, یہ ایک دینی اور رفائی ادارہ ہے. ٹھیک ہے. تو آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے, جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو ہم نے سوچا تھا, ایک مائنڈ بنایا تھا. ہمارے استاد محترم ہیں قاری اشرف رضا صاحب, آپ سے قرآن میں قاری ہیں, مفتی ہیں. تو ایک ہم نے مائنڈ بنایا تھا, یار اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دے گی نا تو ہم یہ کام کریں گے. اس وقت کچھ نہیں تھا ہمارے پاس, کہ ہمارے پاس تو یہ ایک موٹر بائک نہیں تھی اس وقت. ارادہ کیا تھا. تو آج وہ ارادہ یہاں ختم ہوتا ہے. ماشاءاللہ پچھلے 14 جنوری کو 14 فروری کو 14 ہی حافظ قاری مفتی عالم اس ادارے سے نکل کے پاکستان میں لوگوں کی خدمت کے لیے نکلے ہیں. اور اس 2 فروری کو پھر ان کا ٹائم ہے. 8 بچے جو نا اس دفعہ فری ہو رہے ہیں, اور یہ 10 سالہ دور ہے جس میں ہم نے ایک ادارہ بنا کے اس کو اتنا وسیع کیا ہے. 450 پلس جو ہے نا وہ جینٹس ہیں بچے جو, اور 300 بچے اسٹے کرتے ہیں ہمارے پاس. اچھا. اسی طرح 400-450 بچیاں ہیں جو ہم اس کو اسٹے نہیں دیتے, لیکن وہ پڑھائی کرتی ہیں, چلے جاتے ہیں. اور یہ وہ درخت ہے. میں 3 سال پہلے نا ہماری والدہ کی ڈیتھ ہوئی, تو مسجد میں انہوں نے دعایا ختم کے لیے بلایا. ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ, بہت سارے ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جو فاتحہ خانے کے لیے رکھے جاتے ہیں, دعائے مغفرت کے لیے رکھے جاتے ہیں. تو وہ نا ایک پیپر آتا ہے کہ اتنے قرآن پاک, اتنے فلاں درود شریف, اتنے فلاں کلمے, اتنی فلاں صورتیں, اتنی یہ چیزیں, ایک پیپر آتا ہے ان کے پاس. لیکن جب ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے بولا یہ 100 حفظ قرآن, جو 100 قاری مفتی, وہ ہم صدقہ مطلب کہ اصال ثواب کے لیے دیتے ہیں. تو بات پہلے ہوتی تھی نا کہ پیسے پورے ہو گئے. تو ہمارے وہ 25 سال دور میں ہم نے جو کام کیا تھا, جو یہ پودا لگایا تھا, خدمت کا پودا ہے نا, ہم اس کو سوکھنے نہیں دیتے. اور اس دن وہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکل گئی ہیں, اور ایک ارادہ اور ذہن مضبوط ہو گیا اس وجہ سے کہ آج اتنا کچھ دے رہے ہیں. یہ پریکٹیکل ہے کہ پیپر کی بجائے پورے حافظ قرآن اگر سال ثواب کے لیے مل رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر میں کیا کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ایک بہت ایک ایموشنل چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس ادارے کو جہاں تک میں نے سوچا نہیں ہے, میرا مائنڈ ہے کہ اس کے لیے یونیورسٹی بننی ہے. میں نے اس کے لیے زمین خرید کے رکھی ہوئی ہے. اس کو ایک بہت بڑا ویژن, وہ جیسے پہلے بات کی نا کہ کام پیسے سے نہیں ہو جاتے, ویژن سے ہوتے ہیں. میرا مائنڈ ہے کہ وہ یونیورسٹی کا ادارہ ہے, وہ یونیورسٹی بنے گی, اور میں کسی سے لے کے بھی نہیں بنانا چاہتا.
اللہ کی ذات سے اپنی یہی مانگتا مدد ہوں، آپ کے تحت. اپنی مدد آپ کے تحت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ کسی سے نہیں لینا چاہتا. صحیح. اس کو اگر یونیورسٹی اس علاقے میں اس جگہ آ جائے گی، وہ کب تک چلے گی؟ وہ ادارہ ہے، میں اس کے اوپر نہیں ہوں، میں ہوں یا نہ ہوں، وہ ادارہ چلے گا. وہ ادارہ اس نظام کے تحت بنایا، اس نظام کے سے چل رہا ہے کہ آج ہمارے قاری صاحب نہیں ہیں، کل اس کے پیچھے کون ہے؟ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. آٹو پائلٹ پہ چلے گا، اور آٹو پائلٹ اس کو بنایا ہوا ہے. ٹھیک. اور وہ ادارہ اگر میں آپ کو ریسرچ کروں کہ آپ ریسرچ کرنے اس کے اوپر، ٹھیک وہ ادارہ بھی چھوٹا ہے. یہ 400-450 کو بڑی بڑی تعداد نہیں ہے اداروں کے حساب سے، لیکن جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں اس ادارے کو کس طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے. کیا بات. آپ 9 سالوں میں یہ ادارہ چل رہا ہے تو آپ کو ابھی تک ایک کمپلین نہیں ملے گی کہ ادھر یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ بچے سے مار پٹائی کی ہے، یا بچوں میں کھانا ایسا دیا ہے. ٹھیک ہے. آپ ڈسپلن دے کے طبیعت خوش ہو جائے گی، بھائی مجھے بھی آپ کا ایسا معاملہ ہے. کسی کی بچیوں کی شادی کرائی ہو آپ نے، یا ویسے محلے میں کسی کی چھوٹی بچی کی شادی کرائی، کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کی زندگی میں؟ بہت بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. جب پیچھے تھے ہم تھوڑا سا اپنا بھی نسبہ لانچ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس وقت نا ہم اجتماعی شادیاں کرتے تھے. اچھا. تو 12 شادیاں سٹارٹ کی تھی فرسٹ ٹائم، تو 63 پہ آ کے ہم نے کیا تھا اجتماعی ایک دن، اجتماعی شادی ایک ہی دن میں. ایک دن میں. ٹھیک ہے. صبح 6 بجے ماشاءاللہ آتے تھے اور شام 6 بجے کو ہم رخصتی کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اس کی بہت ساری چیزیں میرے پاس اس میں کیا موجود کیا ہیں. چیزیں آپ دیتے تھے؟ اس میں ہم دیتے تھے کہ لڑکی اور لڑکے کی طرف سے 50 لوگ آتے تھے. ٹھیک ہے. اور جہیز کا سامان ہوتا تھا، تقریباً ایک سیف ہے، پیٹی سیٹ ہے، 4 پہیاں ہیں، گرمی اور سردیوں کے بسترے ہیں، برتن ہیں، پنکھا ہے، استری ہے، مطلب کہ اس طرح کر کے نا ایک پیکج ہوتا تھا ہمارا 40-45 چیزوں کا. ٹھیک ہے. تو وہ پیکج ہم ساتھ دیتے تھے. ماشاءاللہ. تو اور رخصتی کے وقت بچیوں کے لیے کچھ سونے کی چیز تھی، دولوں کے لیے کچھ ویسے گفٹ وغیرہ دیتے تھے. وہ بہت ایک عالی شان ایک مائنڈ تھا ہمارا، اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا. اور خدمت کے حوالے سے میں نے بولا نا کہ صرف سوچ ایسی ہے ٹھیک ہے کہ ہر انسان کو. 63 اجتماعی شادیاں بھی آپ کرا چکے جی بالکل ماشاءاللہ. 63 تو 1 سال کی ہیں نا، 1 سال کی ہیں. تو یہ 12 سے سٹارٹ کر کے دیکھیں تو یہ تو تقریباً 300 پلس ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جب ان میں سٹارٹ کی تھی. ماشاءاللہ. اچھا آپ سے اگلا سوال ہے، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس کی بات کریں گے ہم، کہ آپ اپنی ذات کا یا اپنے برانڈ کا کسی دوسرے برانڈ کے ساتھ یا آپ کسی اور کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یار نہیں میرا مقابلہ اپنی ذات کے ساتھ ہے؟ کس طرح آپ اس کو ایلیبریٹ کریں گے؟ جی بالکل، میں اس کو نزوہ کاسمیٹک کو میں کہتا ہوں یہ برانڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ کاروبار نہیں ہے، میرا مشن ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، مزید کامیاب کرے. اس مشن سے میں چیزوں کو مطلب اتنا اجاگر کر کے لے کے چلتا ہوں. یہ مشن کہیں بھی کوئی رفائی کا کام ہو، رفائی عامہ کا کام ہو، تو ملک شفاق کے پیچھے نہ رہیں. ملک شفاق نے یہ اپنے مائنڈ میں سوچا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ایک اخوت نام کا ادارہ چل رہا ہے. جی جی بہت بڑا ہم نام ثاقب صاحب جی. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش میں ایک ایسا بینک تھا جو ابھی لاسٹ میں انہوں نے اس کو بنگلہ دیش سے نکالا ہوا تھا آدمی کو. وہ بھی ایک رفائی ادارہ تھا. ان کے ٹول بہت اچھے مجھے لگے. تو میرے مائنڈ میں وہی چیز وہ اسٹک ہے کہ میں نے یہ ادارہ پاکستان میں گجرانوالہ میں اپنے شہر کو یہ ادارہ دینا ہے. یہ مطلب میرا ویژن ہے، میری سوچ ہے. آپ کو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ برانڈ پروموٹ ہوگا تو آپ پروموٹ ہوں گے، آپ پروموٹ ہوگا تو ویلیو ایڈیشن ہوگی، سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوگا. جی بالکل. اٹس ناٹ اے بزنس. یہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا خدمت خلق کا کام ہے کہ یہ گرو کرے گا. تو آپ کا موازنہ کسی کے ساتھ، کمپیریزن کسی کے ساتھ، مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، اپنی ذات کے ساتھ. اپنی ذات کے ساتھ ہے. جو ویژن دل میں ہے نا وہ اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت بڑا ایک ایسے ہی ایک لقمہ ہی کہہ لیں، کوئی بھی ہو، آپ ہیں میں ہوں، واٹ ایور کوئی بھی لے لے انسان، جو محنت کرے گا نا کہ اللہ کی ذات صلہ دے گی، وہ ناانصافی نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان. وہ ناانصافی نہیں کرتے. یہ بہت بڑا ایک لقمہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ آپ خلوص سے نیت سے محنت کر جائیں. ٹھیک ہے. میں نے اگر ملازمت کی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مالک خود بھی ایسا کام نہیں کریں گے. جس برانڈ کو میں نے چھوڑا ہے نا، مجھے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود مالک اتنا کام نہیں کر سکے ہوں گے جتنا میں نے کام کیا ہے. سبحان اللہ. لیکن خلوص نیت سے کیا ہے. نیت سے. اچھا آپ سے اگلا سوال سوال یہ ہے، آپ سے اگلا سوال ہے، نزوہ کاسمیٹکس انٹرنیشنل کتنے ملکوں میں بزنس ایکسپینڈ ہو چکا ہے؟ اگلے 5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ویژن بتائیے گا. جو ابھی تک ہم کہاں میں سمپل اس کی آپ کو بات بتاتا ہوں. 4 سالوں میں
8 जनवरी को इसको 4 साल मुकम्मल होने हैं ठीक। लॉन्च हुए हुए। तो 4 सालों में जो काम निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ने किया ना पाकिस्तान में, पाकिस्तानी ब्रांड होने के नाते, वो 20 साल का काम था माशाअल्लाह, जो 4 सालों में किया। ठीक तो मैं पाकिस्तान की अवाम का इससे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ों को प्रमोट किया और ठीक है। पाकिस्तानी ब्रांड होने के नाते उन्होंने इनको अडॉप्ट किया है। हम्म, कोई भी चीज़ इसकी ले लेंगे ना, ठीक तो है, नाम अगर निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक है ना, हम्म, तो म्यार भी इंटरनेशनल से कम नहीं है। कोई भी आप बाहर के ब्रांड ले लें, उनसे पकड़े, मुआजना करें और इस्तेमाल करें, तो आपको पता चलेगा कि वाकई भाईजान ये जो है ना मलिक साहब ने बोला वो गलत नहीं बोला। कितने मुल्कों तक आप अभी तक ये अभी तक पहुंच चुके हैं? जो सैम्पलिंग है वो तो तकरीबन 20 मुल्कों में हो चुकी है। 20 मुल्कों में सैम्पलिंग हो चुकी है। ठीक जो है। काम हम कर रहे हैं वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, दुबई है, ईरान है, इराक है, जहाँ तक ये माल जा रहा है। अफ्रीका में 2 मुल्कों में माल जा रहा है और इंशाल्लाह जो 5 साल का विजन पूछा आपने, 5 सालों में हमारा माइंड है कि 5 मुल्कों में यूनिट होगा। माशाअल्लाह, तो जो 5 मुल्कों में यूनिट होगा ना, वो तकरीबन 80+ मुल्कों को ये सर्विस देगा। ये हमारा विजन है। अल्लाह ताला की ज़ात से ये बहुत बड़ा दिल से मांगा हुआ है माशाअल्लाह, और इनके ऊपर काम भी हो रहा है। बहुत जल्द इंशाल्लाह 2-3 माह में हम एक बहुत बड़े MOU साइन करेंगे, जो इस हवाले की हमारी पहली कड़ी होगी। अच्छा मलिक साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है पाकिस्तानी कौम के लिए। आपने अल्हम्दुलिल्लाह जीरो से काम स्टार्ट किया, जीरो से हीरो बने, सारी मुश्किलात को अपनी आंखों से देखा, खुद फेस किया और एक अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बहुत बड़े ब्रांड है। और आपका ब्रांड, अब दोनों ब्रांड है, मलिक शफाकत खुद एक ब्रांड है और आपका जो प्रोडक्ट है ये भी एक ब्रांड है। पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी अवाम को मैसेज मेरा तो सबसे पहले ये है कि जितने भी ब्रांड पाकिस्तान के हैं ना, देखो अगर आप पाकिस्तान को देखते हैं कि भी कल कला हमने इसको अच्छी जगह पे देखना है, ठीक है, तो ये चीज़ों को छोड़ें और पाकिस्तानी चीज़ों को अपनाएं। ये तो एक बिजनेस के हवाले से कहता हूँ। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। तो मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला ना कि मेरा ये मिशन है, तो मिशन का मकसद क्या है, जैसे आपने भी कहा कि अगर ये प्रमोट होगा तो उतने ही रिफाई आमा के काम होंगे। जी, तो मेरा अपनी पाकिस्तानी पूरी कौम से यही अपील है कि ये अगर आपका ब्रांड है ना, तो हमने इसके आगे बहुत कुछ रखा हुआ है। तो वो मेरे लिए नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए है। तो मैं पाकिस्तानी अवाम को बोलूँगा कि इन चीज़ों को पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करें और पाकिस्तानी होने का सबूत दें। पाकिस्तानी होने का सबूत है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करें ताकि पाकिस्तान की मईशत भी स्ट्रांग हो सके और पाकिस्तानियों के हालात जो है वो भी बदल सके। बदकिस्मती से ये काफी अरसे से ये कैंपेन चल रही है कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, पब्लिक प्रोफाइल हैं, जितनी भी इन्फ्लुएंसर हैं, दे शुड वर्क ऑन इट। उनको उनके ऊपर काम करना चाहिए और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट जरूर करना चाहिए। जिस तरह आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और हम आपके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह पाक आपके काम में, आपकी जिंदगी में, आपकी जानो माल में बरकतें अता फरमाए और इसी तरह आप कामयाबी के जीने वो तय करते रहें। आपसे मिलके मलिक शफाकत साहब बड़ा अच्छा लगा कि एक आम सा छोटा सा बच्चा 100 रुपए की माहाना तनख्वाह से शुरू हुआ, फिर 150 से, फिर 200, फिर वक्त की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 6,000 रुपए गया, फिर करते करते एक इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया। ये हमारी स्पेशली यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आपके अंदर कर गुजरने की हिम्मत है, सकत है और आप समझते हैं कि आप कर डालेंगे, तो आई थिंक यू शुड नॉट लूज योर होप। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत है तो मलिक शफाकत साहब का नंबर मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे आइडियाज ले सकते हैं। मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा है कि दुनिया का कोई भी काम आप करना चाहते हैं मेरे हवाले कर दें, मैं उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको प्रैक्टिस जो है ना उसको पाया तकमील तक पहुंचा दूं। तो मलिक शफाकत साहब, आप बात कर रहे थे कि अगर आप जहाज के बोल्ट वगैरह जो है वो भी बनाने का कहेंगे तो मैं जहाज भी बना के, ये एलॉन मस्क वाला नुस्खा आपके पास कैसे है? जरा शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। मैंने वो बोला ना कि माइंड होता है ना, विजन होता है जी। तो मैं सिर्फ कॉस्मेटिक में नहीं है, कपड़े में काम किया तो अल्लाह ने इतना रूज दिया कि आपकी सोच नहीं होगी। स्क्रैप में काम किया तो अल्लाह ताला ने बहुत रूज दिया। काम करने का हुनर होता है, विजन होता है। बहुत बड़े बड़े मतलब काम किए स्क्रैप में भी। जब कॉस्मेटिक में आए तो इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो नहीं पता था ना, मेरे पास तालीम है ना डिग्री है, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। तो प्रैक्टिकल करने से ये चीज़ें जो है ना सामने आ जाती हैं। प्रोजेक्ट को देखेंगे, पेपर मिल बहुत बड़ा यूनिट है, मैंने रन किया है। ज्वेलर शॉप बहुत बड़ा एक आर्ट है, मैंने रन किया है। चावल का बहुत बड़ा आर्ट है, मैंने रन किया है।
ہوٹل کو دیکھا ہے, گاڑیوں کو دیکھا ہے, پراپرٹی کو دیکھا ہے, برانڈ کو دیکھا ہے. 4 فیکٹری کیمیکل کو ویسے ہم ٹریڈنگ کی صورت میں لے کے چلتے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. چائنا سے ہمارا جو مال آتا ہے ہم اس کو ٹریڈ کرتے ہیں پاکستان میں. تو یہ صرف میرا کام ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز ادھر سے پکڑی, ادھر آپ کو بھاجن یہ لے لو, یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان سے پکڑو, آپ جو ملے گا پل کا کردار ادا پل کا کرتے کردار ہیں. کرتے ہیں. اچھا میرا آپ سے سوال ہے, وائٹ لیبلنگ کی بات کر رہا ہوں میں. کوئی بھی بزنس کام کرنا چاہوں کیونکہ ای کامرس کا دور ہے, ڈیجیٹل خریداری جو ہے یہ بڑی اس کو جو ہے نام اجاگر کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ ماشاءاللہ اسکوپ بھی ہے پاکستان میں. لیٹس سپوز میں کوئی بھی پرائیویٹ لیبل کرنا چاہتا ہوں, کسی بھی برانڈ کو اپنے نام کے ساتھ لانچ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ میرے پاس وہ اسکل ہے, وہ گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس. بہت سے لوگ ہمارے ابھی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہوں گے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے مدد لینا چاہیں تو آپ ہیلپ آؤٹ کریں گے ان کو. میں ایسی ہیلپ آؤٹ اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے بالکل سمپل بولا نا کہ وہ گدڑ سنگھی ہے, جو ایسی چیز ہے وہ ہیلپ مجھ سے لینا چاہتا ہے. مجھے پتا چلے نا کہ آپ کی چیز کی ضرورت ہے, میں چل کے خود اس کے گھر چلا جاتا ہوں, بتا بھائی کیا چاہیے. اکبر, اللہ اکبر. آج کل کی نوجوان یوتھ آپ کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں گے. حقیقت ہے, آپ نہیں سمجھتے یا آپ کو نہیں پتا. میں نے 25 لوگوں کو, میں اگر جولر صاحب کا بولوں نا کہ میں نے کس کو کام کر کے دیا ہے تو میں یہ ادھر بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو پرسنل بتا دوں, آف دا ریکارڈ مجھے بات کر. جی میں کر دوں گا. لیکن کاسمیٹک کے بارے سے پوچھیں گے, میں نے 50 دوستوں کو برانڈ بنا کے دیے ہیں. بھائی یہ لوگ کام کرو, بھائی یہ لوگ کام کرو, بھائی یہ لوگ کام کرو. نہیں کچھ کر سکتے نا, سمپل جو یہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ ہے اس کے اوپر کام کرو. ٹھیک ہے, آپ اپنے لیے کر جائیں گے, آپ اپنے لیے کر گزریں گے. تو میں ایسی چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. میرے سے جو بھی کسی کو چاہیے, کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آپ کے علاقے کا, آپ کے گاؤں کا, آپ کے خاندان میں کوئی بندہ گرو کر جائے تو وہ کہتا ہے اللہ کرے کوئی میرے ساتھ اللہ بندہ میرا برائے کامیاب نہ تھی. مائنڈ سیٹ ایسا ہے, لیکن میرا مائنڈ سیٹ ایسا, آپ کا ایسا مائنڈ سیٹ نہیں. آپ کہتے ہیں میں گرو کروں, میرے ساتھ ساتھ اور بھی گرو کریں, انگلی پکڑ کے میں ان کو آگے لے جا رہا ہوں. میں یہاں تک کہتا ہوں میرا امپلائی ہے نا, اگر وہ گھر میں خوش نہیں ہے نا تو میں اس کا مجرم ہوں. میرا امپلائی اگر گھر میں خوش نہیں ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ میں اس کا مجرم ہوں. میرے پاس ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ نے بنایا نہیں ہے نا, صحیح بات, تو میرے لیے یہ ایک بڑی نموشی والی بات ہے. میرے بہت سارے عزیزوں کا عرب بھی ہیں, مجھے پتا ہے میں نے ان کو کیا دیا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے کہ میں نے اس کو بڑا ایسا نامینیٹ نہیں کرا. میرے دوست ہیں, مجھے پتا ہے میں نے ان کو کیا کہا ہے. میں پہلے بولا نا کہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کسی کے لیے نہ برا چاہا ہے اور نہ اللہ کی ذات میرے لیے برا چاہ رہی ہے. میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات راستے بنا رہی ہے اور کام ہے یہ آئل کا, یہ برانڈ کا, یہی چیزیں ہیں نا. میں آپ کو کہتا ہوں بھائی 2 لیبل میں بنا کے دیتا ہوں, آپ کریں مارکیٹنگ, میں حاضر ہوں. جو نسبہ کا قسمت کا ستارہ ہے نا وہ اس کو مل جائے گا. جو ڈاکٹر صاحب کا قسمت کا ستارہ وہ اسی کو ملنا ہے. وہ چاہے میرے ہاتھ سے گزرے چاہے ان کے ہاتھ سے گزرے, وہ آپ کو آ جانا ہے. تو میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں جو مجھ سے لینا چاہے میں حاضر ہوں. مطلب ہے کہ آپ اپنے دیے کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے ساتھ جو بھی جڑتا ہے نا, میرے زندگی کا اپنا ایکسپیرینس ہے, وہ آپ کے دیے کا تیل لینا چاہتا ہے, بٹ ہم کہتے ہیں روشنی سے مستفید ہونا چاہیے. بالکل ایسے آپ رشتوں کی بات کریں, آپ سوشل سرکل کی بات کریں, آپ ایز اے پروفیشنل بزنس کی بات کریں, جو بھی جڑتا ہے نا, بدقسمتی سے پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے, میں بھی اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں یار جڑو, بٹ میری جو روشنی ہے نا اس سے مستفید ہو, میرا یار تیل مت چراؤ. لیکن جب لوگ تیل چرانا شروع کرتے ہیں دکھ بڑا ہوتا ہے. ملک صاحب دیکھو بات تو بہت بڑی ہے دکھ والی, لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو, اس کا ازالہ دیکھو کیا ملتا ہے. بندہ کو نہیں دے سکتا, انسان کو نہیں دے سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس تیل چلانے والے کا بھی کچھ نہیں بننا, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا بڑھا دے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا معاملہ. ملک صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں. اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور نسبہ انٹرنیشنل کو مزید جو ہے ترقی اور بلندیوں کی زینے طے کرنے میں اللہ تعالیٰ مزید آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, سلامت رہیں. تھینک یو ویری مچ.